رمضان المبارک دوسرے مہینوں کی نسبت کیوں زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں WA آفیشیل چینل۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ رمضان المبارک دوسرے مہینوں کی نسبت کیوں زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان دوسرے مہینوں سے زیادہ شرف و عظمت والا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، یعنی اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد پہ خوشی کا اظہار فرماتے، خوب دعاؤں، نمازوں اور تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے۔ لہذا رمضان میں بھی آپ کے معاملات بے مثال بے نظیر ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر ساحل کو عطا فرماتے۔ شب الایمان مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ہر ساحل کو عطا فرماتے کے تحت لکھتے ہیں، یوں تو سرکار ہمیشہ ہی ہر ساحل کو دیتے تھے، کریم ہیں، سخی ہیں، داتا ہیں، مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کا سمندر موجیں مارتا تھا۔ یہاں دو باتیں خیال میں رکھیں، ایک یہ کہ امیروں سے صرف مال مانگے جاتے ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال، امال، کمال، رضائے رب ذوالجلال اور جنت نظیر، دوزخ سے پناہ، ایمان پر خاتمہ، سب کچھ ہی مانگا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہمیشہ خصوصاً رمضان میں ہر ساحل کو اس کی منہ مانگی مراد دیتے تھے۔ دوسرے یہ کہ سرکار کی یہ بخششیں صرف اس زمانہ سے خاص نہیں، تا قیامت ان کا دروازہ ہر فقیر کے لیے کھلا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ رب کریم نے فرمایا، ساحل میں زمانہ و مکان کی قید نہیں، لہذا آپ بھی رمضان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مومن کو رہائی بھی مانگنی چاہیے اور جنت وغیرہ بھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تلاوت قرآن کریم کی کثرت بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ اسی طرح ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے کہ پوری رات بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور غیر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی اہم ترین عبادات اعتکاف بھی ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کا کتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کو ایمان و عافیت کے لیے ساتھ پا لینے کے بعد خوب عبادت و ریاضت میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔